تمہارے لیے راہ نجات اسی میں ہے کہ صرف قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ اس کی تعلیم پر غور کرو۔ جس حالت کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے اور جس طرح مسلمانوں کی مصیبتوں اور مشکلات کا ذکر فرمایا ہے، وہ صورت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ بعض صورتوں میں زیادہ ناگفتہ بے حالت ہے مسلمانوں کی۔ اور جب تک قرآن کریم کو اپنا لائحہ عمل نہیں بنائیں گے، اس مشکل اور مصیبتوں کے دور سے مسلمان نکل نہیں سکتے۔ اسلام کا نام لینے سے اسلام نہیں آ جاتا۔ اسلام کا حسن اس کی خوبصورت تعلیم سے خود بولتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کوئی عالم خود نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ اسلوب نہ سکھائے جائیں، اور وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہی سکھائے ہیں جسے یہ لوگ دجال اور کذاب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں پر رحم فرمائے اور ان کو عقل دے، اور ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی عزت قائم کرنے والے ہوں اور اسے ہمیشہ مقدم رکھنے والے ہوں۔ یہ عزت کس طرح قائم ہوگی اور اس کو مقدم کس طرح رکھا جا سکتا ہے، پہلے ہی میں بتا چکا ہوں۔ اس بارے میں خود قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے مختلف جگہوں پر مختلف احکامات کے ساتھ۔ بعض آیات یا آیات کے کچھ حصے میں پیش کرتا ہوں یہاں مختصراً، کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقام اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آج تو شاید یہ مضمون ختم نہ ہو سکے، یعنی وہ حصہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہ ہو سکے، ورنہ تو قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیان کرنا شروع کرے انسان تو اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تو نئے سے نئے نکات نکلتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اور اس کے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کس طرح ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو تقویٰ کی راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان نے ایک کھلا اعلان کیا ہے، ایک چیلنج دیا ہوا، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والا، تقویٰ پر قائم کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے معیاروں کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب کے معیاروں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اس تعلیم کو سمجھنا چاہتے ہو جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچائے اور اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے جو تم پڑھ رہے ہو، کیونکہ یہ ایسا بیش قیمت خزانہ ہے جس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے شیطان 1000 روکیں کھڑی کرے گا۔ اگر شیطان سے بچنے کی دعا نہ کی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس وقت شیطان نے
کس طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے سے روک دیا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن شیطان کی گرفت میں آنے کی وجہ سے تمہاری رہنمائی نہیں ہو سکے گی اس کلام کو پڑھنے سے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کو خالص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر پڑھو، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا ہے ایک جگہ کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہ ظالموں کو یہ قرآن کریم خسارے میں بڑھاتا ہے، حالانکہ مومنوں کے لیے یہی نفع رساں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یعنی اور اللہ رات اور دن کو گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، اس سے پہلے کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس طریق کو نبھا نہیں سکو گے، پس وہ تم پر عفو کے ساتھ جھک گیا ہے۔ بس قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور دوسرے بھی جو زمین پر اللہ کا فضل چاہتے ہوئے سفر کرتے ہیں، اور پھر اس کے آگے بھی کچھ ہدایت ہیں۔ اس حصے سے پہلے جو ہے آیت میں تہجد کے نوافل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کا حصہ جو بھی یاد ہو پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی جتنا قرآن کریم پر تم غور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو تم پڑھنا چاہیے۔ ایک مومن کا یہی کام ہے۔ تیسرہ من القرآن سے صرف یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے کافی ہے اور مزید یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور پڑھ لیا، یا جس تعلیم کا علم ہے وہی کافی ہے اور مزید نہیں ہم نے سیکھنی، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اور جب تک یہ علم ہی نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ بس قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا کہ والخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ بس یہاں میسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید سیکھنا ہی نہیں ہے، جو یاد ہو گیا یاد ہو گیا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کریم سے فیض پایا جا سکے۔ باقی جو حالات ہیں جو ان کے مطابق ہے، ان کے مطابق ذکر ہے کہ تمہارے بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، سفر پہ ہو گئے، تو اس لحاظ سے نمازیں چھوٹی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، قرآن کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ قرآن کریم کو جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا اور مزید سیکھنا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دے اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھ، یعنی تلاوت ایسی ہو کہ ایک ایک لفظ واضح ہو، سمجھ آتا ہو اور خوش الہانی سے پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے گزر گئے، جنہوں بعض پہلے بھی ایک دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ تراویحوں میں لوگوں غیر جماعت جو پڑھتے ہیں مسلمان دوسرے اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خوش الہانی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، سعید بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔